ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد۔ تمام آل اسلام کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے یہ خبر نہایت ہی خوفناک اور دردناک ہے۔ مرا دردست اندر دل، اگر گویم زباں سوزد، اگر دم در کشم ترسم کے مغز استخواں سوزد۔ اتنا بڑا درد ہے کہ اگر اسے زبان پر لایا جائے تو زبان جو ہے وہ جلتی ہے، اور اگر سانس اندر لیا جائے تو ہڈیوں کے مغز کے جلنے کا بھی اندیشہ ہے۔ کہ تاریخ اسلام میں کسی مسلم حکمران نے اسلامی ریاست میں اپنے مخالفوں کو سیاسی وجوہات کی بنا پر یا اپنی حکومت کے لیے مارا ضرور ہے، لیکن بد سے بدتر حکمران بھی تاریخ اسلام میں ایسا نہیں گزرا کہ جس نے کسی محافظ ناموس رسالت پر اتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ لیکن امت مسلمہ اس حالت کے اندر بھی یہ عزم کر چکی ہے اور کر رہی ہے، اور تا صبح قیامت کرتی رہے گی کہ غازی صاحب کے اس مسئلہ کو بھلایا نہیں جائے گا، اور ہم بھی بدلہ لیں گے اور آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بدلہ ضرور لیں گی، کیونکہ یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے۔ امت مسلمہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، اور غازی صاحب کو پھانسی دینے کے بعد یہ مت کوئی سمجھے کہ غازی صاحب کا مشن جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ غازی علم الدین کی شہادت کے بعد بھی ایک ہندو نے للکارا تھا کہ ہم اس کتاب کو دوبارہ چھاپیں گے، لیکن ایک عام مسلمان لاکھوں کے مجمع میں اٹھ کر اس ہندو کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر تم اس کتاب کو دوبارہ چھاپو گے تو پھر ہم سے بھی یہ بات سن لو کہ ہم نے علم الدین کو دفن کیا، جس چھرے کے ساتھ وہ مار کر گیا وہ باہر رکھ کر گیا ہے، دوبارہ چھاپو گے پھر مار دیں گے۔ اور غازی صاحب کو پھانسی دینے والے یہود و نصارہ کے غلام اور ایجنٹ اور دین کے دشمن اور سیکولر اور غیر مسلم این جی اوز، مرزائی لابی، یہ سارے سن لیں کہ غازی ممتاز حسین قادری نور اللہ مرکزہ ناموس رسالت پر پہرا دے کر امت مسلمہ کے ہیرو پہلے بھی تھے، اب امت مسلمہ کی جو ہے وہ نشاط ثانیہ کا سبب بھی بن گئے۔ غازی ممتاز حسین قادری کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ جس مشن کے لیے انہوں نے جان دی وہ مشن تا صبح قیامت قائم اور دائم رہے گا، اور غازی صاحب کا نام بھی اسی طرح رہے گا، اور ان تمام لوگوں کا جو غازی صاحب کے مسئلہ میں ملوث ہیں ان کی نسلیں بھی بدبودار ہوں گی، اور تا صبح قیامت ان کی نسلیں سر اٹھا کر بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکے گی، کیونکہ دنیا کہے گی کہ تم ان گندے لوگوں کی نسل سے ہو جنہوں نے محافظ ناموس رسالت پر اتنا بڑا ظلم کیا۔ اول تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو برباد کر دے گا، اور اگر وہ بدترین نسلیں رہی بھی تو کسی کو یہ بتانے کہ وہ